السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں نجم بیگ ٹی وی زون۔ اس چینل پر ہم آپ کو پاکستان اور دنیا کی تاریخ، اہم شخصیات اور دلچسپ حقائق سادہ اور جامع انداز میں پیش کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسے موضوع پر بات کریں گے جو آپ کے لیے نہایت معلوماتی ثابت ہوگا۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولنا۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے مغلیہ سلطنت۔ آج ہم مغلیہ سلطنت کے عروج و زوال کے بارے میں مغلیہ سلطنت کی ایک ایسی داستان پڑھیں گے۔ مغلیہ سلطنت 1962 سے 1957 تک برصغیر پر حکومت کرنے والی ایک مسلم سلطنت تھی، جس کی بنیاد ظہیر الدین بابر نے 1926 میں پہلی جنگ پانی پت میں دلی سلطنت کے آخری سلطنت ابراہیم لودھی کو شکست دے کر رکھی تھی۔ مغلیہ سلطنت اپنے عروج میں تقریباً پورے برصغیر پر حکومت کرتی تھی، یعنی موجودہ دور کے افغانستان، پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش کے ممالک پر مشتمل خطے پر ان کا دور دور تھا۔ مغلیہ سلطنت کی بنیاد 1926 میں بابر نے رکھی، جو آج کے ازبکستان سے ایک سردار تھا، جس نے ہمسایہ رضوی سلطنت اور سلطنت عثمانیہ سے ہندوستان پر حملہ کے لیے مدد لی۔ مغل شاہی ڈھانچہ بابر سے شروع ہوتا ہے اور 1720 تک قائم رہا۔ مغل سلطنت کے آخری وقت طاقتور شہنشاہ اورنگزیب کے دور حکومت میں سلطنت نے اپنی زیادہ سے زیادہ جغرافیائی حد تک رسائی حاصل کی۔ اس کے بعد 1960 تک پانی پت، دلی اور اس کے آس پاس کے بعد 1960 میں پانی پت اور دلی کے آس پاس کے علاقہ میں کمی واقع ہوئی۔ سلطنت کو آخری 1957 کے ہندوستانی بغاوت کے بعد برطانوی راج نے باضابطہ طور پر تحقیقات کر دیا۔ 17ویں صدی میں بحر ہندو میں بڑھتی ہوئی یورپی موجودگی اور ہندوستانی خادم اور تیار موضوعات کی بڑھتی ہوئی مانگ مغل دربار کے لیے بہت زیادہ دولت پیدا کی۔ مغل دور میں شعری ادبی شکلوں، ٹیکسٹائل اور فن تعمیر کی زیادہ سرپرستی ہوئی۔ خاص طور پر شاہ جہاں کے دور حکومت میں جنوبی ایشیا اور مغل سنکوئی کے عالمی ثقافتی ورثے کے مقامات میں درج ذیل جگہیں شامل ہیں: آگرہ کا قلعہ فتح پور سنگری، لال قلعہ ہمایوں کا مقبرہ لاہور اور قلعہ شاہمالہ باغ لاہور، اور تاج محل جسے ہندوستان میں مسلم آرٹ کے زیورات کہا جاتا ہے، دنیا کے ورثے کے علمی طور پر قابل تعریف شاہکاروں سے ایک ہے۔ سلطنت کی اجتماعی دولت کی بنیاد زرعی ٹیکسٹائل تھا، جسے تیسرے مغل بادشاہ اکبر نے قائم کیا۔ یہ ٹیکسٹائل، جو ایک کسان کاشتکار کی پیداوار کے صنف حصے کے برابر تھا، جو اچھی طرح سے ریکارڈنگ چاندی کی کرنسی میں ادا کیا جاتا تھا اور کسانوں کاریگروں کو بڑی منڈیوں میں داخل کرنے کا سبب بنتا تھا۔ ہمسائے مغلیہ سلطنت: ہم عرصوں نے بابر کی قائم کردہ سلطنت کو تیموری سلطنت کہا، جسے مغل بھی خود استعمال کرتے تھے۔ مغل سلطنت کا ایک نام ہندوستان تھا، جو آئین اکبری میں درج ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ نام سلطنت کے سرکاری نام کے سب سے قریبی ترین ہے۔ مغل انتظامی داستانوں میں سلطنت کو بلاد ہندوستان کو ہندوستان درپیش اور دلائل ہندوستان یا ہندوستان ڈویژن کے حساب سے ذکر کیا گیا ہے۔ مغربی دیشوں کے لوگوں نے ایک شہنشاہ اور بڑی سلطنت کے لیے مغل یا مغلوں لفظ
استعمال کیا جو منگول کی عربی اور فارسی ہے عنوان سے۔ حالانکہ بابر کی پروجدو نے پراتن منگول کلچر سے فارسی کلچر میں زیادہ متاثر تھے۔ اس کے علاوہ عربی زبان میں اس سلطنت کو سلطنت ہندیہ کہا جاتا تھا، جو شہنشاہ اورنگزیب کی شاہی لقب سے سیدھا ثابت ہے۔ مغلوں کے اپنے خاندان کا عہد گورکانی تھا۔ مغل کا استعمال منگول کی عربی اور فارسی ماخوذ ہے۔ مغلوں نے خود منگول سلطنت کے بانی چنگیز خان کی آخری نسل کا دعویٰ کیا ہے۔ تاریخ سلطنت مغلیہ کا بانی ظہیر الدین بابر تھا، جو تیمور خاندان کا ایک سردار تھا۔ ہندوستان سے پہلے وہ کابل کا حاکم تھا۔ 1526 کو سلطنت دہلی کے حاکم ابراہیم لودھی کے خلاف مشہور زمانہ پانی پت کی جنگ میں بابر نے اپنی فوج سے 10 گنا طاقتور افواج سے جنگ لڑی، جو انہیں مغلوب کر دیا۔ کیونکہ بابر کے پاس دوبارہ اور توپیں 12 توپیں تھیں، جبکہ ابراہیم لودھی کے پاس ہاتھی تھے جو توپ کی آواز سے بھاگ کر اپنی فوج کو مارتے تھے۔ یوں ہی ایک نئی سلطنت کا آغاز ہوا۔ اس وقت شمالی ہند میں مختلف آزاد حکومتیں رائج تھیں۔ علاوہ ازیں وہ آپس میں مکالمہ آرا تھے۔